بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و صلاۃ کے بعد محترم علماء کرام اور ائمہ کرام،
آپ تمام یہ حضرات کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا چونکہ وقت جو تھا وہ 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک، جس میں ہم نے تلاوت، نعت، مختصراً کچھ مجھے عرض کرنا تھا اور اس کے ساتھ ہمیں ہلکا ذکر کرنا تھا اور دعا کرنی تھی۔ مقصد یہ کہ میں جو کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، درخواست پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ تمام کا ہونا یہ ضروری ہے جن کو ہم نے دعوت دی۔ تقریباً آئمہ کہ جن کو دعوت دی گئی ہے، جن کے نمبر میرے پاس تھے، ہم نے جن کو دعوت دی ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ تشریف لائیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ پر نہیں پہنچ پائے، اس لیے مناسب یہی لگتا ہے کہ پہلے ہم اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، تقریباً 5 سال ہمیں اس میں لگ جائیں گے جب تک علماء جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم بھی انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقصد ہے اور دلی خواہش ہے اور ایک بڑی مشن ہے کہ اللہ کا ذکر ہم مساجد میں کریں، گھر گھر کریں،
اور مسجد کا امام اپنی مسجد کے ذریعے اپنے پورے محلے میں دین کے کام کو اللہ کے ذکر کے ذریعے بہتر طریقے سے پار کر سکتا ہے۔ تقریباً 3.5 سال کا عرصہ میری سیلاب میں کام کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے خود بھی کام کرنے کا موقع بھی ملا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے سیکھنے کو وہاں پر ملی کام کرنے کی وجہ سے، وہ کچھ چیزیں میں آپ کو سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ دلہے پاک علیہ اللہ وسلم کہ تجربے میں جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 3 طرح کے جو گروہ ہیں وہ ہم اہل سنت اور ہم مذہبی لوگوں کے کھلے دشمن ہیں، اور چوتھا گروہ ایسا ہے کہ جو ہمارا دشمن نہیں ہے لیکن ہم اسے دشمن سمجھ لیتے ہیں اور وہ ہمیں سب دشمن سمجھتے ہیں۔ پہلا گروہ جو کھلا ہمارا دشمن ہے وہ ہے کافر، یہودی، نصارہ، ہندو، بدھ مت و دیگر بے دین۔ یہ کھلے میں مسلمانوں کے اور مذہبی لوگوں کے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ وہ کسی طور پر بھی مذہبی لوگوں کو، مسلمانوں کو پروان کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، ایک یہ بات۔ دوسرا گروہ کہ جو ہم مسلک اہل سنت و جماعت کا کھلا دشمن وہ ہے گروہ وہابیہ، دیوبندی، شیعہ یا دیگر۔ یہ کسی طور پر بھی مسلکاً ہمیں مضبوط ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا، کسی نہ کسی طور پر یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کمزور پڑ جائیں، ہم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائیں، یا بسا وقت ہماری صفوں میں آ کر، جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری صفوں میں آ کر ہم ہی جیسے بن کر اور ہمیں آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ گروہ ہیں کہ جو غیر مسلکی بھی ہیں اور ان میں سے جو کھلے ہوئے کفار ہیں وہ بھی ہیں۔ تیسرا گروہ وہ بھی ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ ہے مسلمانوں میں سے لبرلز قسم کے لوگ، سیکولر قسم کے ذہن کے لوگ، کہ جس کو دوسرے معنوں میں دین بیزار کو کہا جاتا ہے۔ مذہبی حلیے سے اور مذہبی طبقے سے اس کو بہت زیادہ کفر آتی ہے، وہ نفرت کرتے ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے، تو کسی طور پر بھی وہ ہمیں پروان چڑھتا ہوا، کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہلکی سی بھی کہیں سے بھی مذہبی حلیے میں کسی شخص نے کوئی غلطی کر دی، اس کو اتنا زیادہ ابھارا اچھالا جاتا ہے گویا کہ اس کے پیچھے وہ مذہب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی کا ایک واقعہ ہے کہ مذہبی لبادی کے اندر کسی شخص سے ایک بڑی غلطی ہو گئی، غلطی تو ہوئی، ہم بھی مانتے ہیں غلطی، لیکن اس کو جس طرح سوشل میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے، میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے، یعنی بظاہر تو اس کی مذمت کی جا رہی ہے لیکن اس کے پیچھے در پردہ وہ مذہب اسلام کو اور مذہبی طبقے سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ 3 گروہ جو ہیں یہ ایسے گروہ ہیں کہ جو مذہبی لوگوں کو، مسلک اہل سنت کے لوگوں کو، ہمارے ائمہ کو، ہمارے علماء کو، مذہبی طبقے کو کسی طور پر بھی کامیاب ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے۔ چوتھا جو گروہ ہے کہ جو ہمارا دشمن نہیں ہے لیکن ہم نے اسے اپنا دشمن سمجھ لیا ہے اور اس نے ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیا، جہاں ہم اسے کامیاب ہونا دیکھنا نہیں چاہتے۔ یعنی یہ جو باتیں میں آپ کو سامنے عرض کر رہا ہوں یہ بزرگوں کی تجربات کی بنیاد پر یا جو کچھ کام میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے کام کرنے کا موقع دیا ہے اس کے جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ چوتھا کہ جو ہمارا دشمن نہیں ہے لیکن اسے ہم نے اپنا دشمن سمجھ لیا ہے یا وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس کی کامیابی سے ہم خوش نہیں ہوتے ہیں اور ہماری کامیابی سے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ وہ چوتھا گروہ کون سا ہے؟ وہ ہے ہماری تنظیمات، وہ ہے ہمارے آستان۔ اگر میرا کسی تنظیم سے تعلق ہے
تو عام طور پر میرا یہ ذہن بنتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے کہ میں کسی طور پر بھی دوسری تنظیم کو پروان کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ یہ بات تجربے میں آئی ہے اور یہ بات سمجھ میں آئی ہے، اور دوسروں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا تعلق فلاں تنظیم سے میرے تنظیم سے نہیں ہے، حالانکہ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، لیکن ہم اس کو دشمن سمجھ لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہمیں پروان کرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ اچھا، ہم کوئی کام اچھا کر رہے ہیں تو اس کو بھی نیگیٹو سوچ رہا ہے، اور وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم اس کو نیگیٹو سوچ رہے ہیں۔ اگر کوئی ہم نے کوئی لوگوں کو جمع کر کے کسی چیز پر ضرورت تھی کہ ہم اس پر بات کریں، تو اس کو کسی نے اس کو غلط رنگ دے دیا، آپس میں جو ہے وہ گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے۔ اور پھر جب ان کی طرف سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں بھی اس طرح گفتگو ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے قریب کے اور ہمارے ہم خیال جو لوگ ہوتے ہیں، پھر ہم آپس میں ان کے متعلق گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی یہ پیچھے مقصد یہ، میں جانتا ہوں پیچھے کیا ان کا جو ماضی کردار کیا ہے۔ اسی طرح تنظیمات میں بھی اہل سنت کی، اور اسی طرح آستانوں کے اندر بھی ہم نے یہ بات دیکھی ہے، کیونکہ میں پورا پاکستان گھومتا رہا ہوں ماضی میں، اور ابھی بھی میرا یہی جو ہے وہ کام ہے کہ میں مختلف جگہوں پہ جاتا رہا ہوں۔ تو جہاں تنظیمات کے اختلافات سے ہمیں نقصان ہوا، تو وہاں آستانوں میں بھی آپس کے جو اختلافات ہیں اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پر نقصان ہم اہل سنت و جماعت کو ہو رہا ہے، تنظیمات کی بنیاد پر بھی ایک دوسرے کو برداشت نہ کرتے ہوئے، اور آستانوں میں بھی ایک دوسرے کو برداشت نہ کرتے ہوئے۔ تو اب دیکھیں، تین طرف سے تو ہمیں دشمنی کا ہم شکار ہو رہے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی طور پر وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چوتھی طور پر چوتھی جو وجہ ہے وہ ہم خود ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے خلاف ہمارے ذہن بن جاتا ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں ہماری۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح دست و گریباں رہیں گے تو ہمارا مقصد دین اسلام کی اشاعت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اور اس چیز کو آپ، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے کئی گنا زیادہ تجربہ کار ہیں، وہ بہت بخوبی جانتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام باتیں تھیں۔ اب اس کے لیے یہی ہے کہ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، وہ سلسلہ شروع بھی کیا ہے الحمدللہ۔ بلیا ٹاؤن دلاور محلے میں میرا گھر ہے، وہاں پر چھوٹا سا میرا مدرسہ بھی ہے۔ تو وہاں پر ہم نے ایک کام شروع کیا کہ ہم مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر میں بھی کرتے ہیں اور محلے میں بھی گھروں میں جا کے ذکر کرتے ہیں۔ جب میں نے اپنے گھر میں سب سے پہلے اس مجلس کو رکھا تو محلے کے کچھ لوگوں کو بلا لیا، تو الحمدللہ مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مجھے ذکر کی توفیق ملی، کہ روحانیت محسوس ہوئی۔ تو پھر جو محلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بولا آج ہمارے گھر بھی ہوگا، تو پھر فلاں کے دن فلاں گھر میں کر لیا، پھر فلاں گھر میں کر لیا۔ اس طرح ہم نے مختلف گھروں میں یہ اللہ کا ذکر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے گا کہ اللہ کے ذکر کو فروغ کے لیے اگر ہم کام کریں مل کر، میرا تعلق کسی بھی تنظیم سے ہو، آپ کا تعلق کسی بھی تنظیم سے ہو، میرا تعلق کسی بھی آستانے سے ہو اور آپ کا تعلق کسی بھی آستانے سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اگر اللہ کے ذکر کو فروغ کے لیے کام کریں، دیکھیں ایک وقت تھا جب میں چھوٹا تھا، بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلے میں اللہ کا ذکر گھر گھر ہوتا تھا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گھر پر ہوتا تھا۔ تو بچپن میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑے اللہ کا ذکر کرتے تھے، آج اس کے یہاں ہو گیا، کل کسی اور کے یہاں ہو گیا، تو اس طرح یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی رہتی تھی۔ پھر کیا ہوا، جب ہم جوان ہوئے تو بہت سارے معاملات اور میرا اسماعیل خان الحمدللہ میں کل جا رہا ہوں الحمدللہ اسی سلسلے میں اللہ کی توفیق سے۔ پچھلے مرتبہ جو ہم دورہ کر کے جنوبی پنجاب کا اور کشمیر کا، اس میں بھی ائمہ کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، میرے خیال سے اس سے دگنی یا تگنی تعداد ہوگی وہاں پر، پنجاب میں بھی اور کشمیر میں بھی۔ تو وہاں پر بھی مختلف، کیونکہ وہاں پہ آستانے بہت زیادہ ہیں، وہاں پر پیری مریدی کا سلسلہ ایک بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر بھی مختلف پیران اعظام کی مریدین نے، خلفاء نے اور بعض پران اعظام نے بھی شرکت کی، اور تنظیمات کے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ تو انہوں نے سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اللہ کے ذکر کے نام پر ہم ایک ہو جاتے ہیں اور ہم مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ الحمدللہ وہاں پر مختلف جگہوں پر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ اب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک جگہ محفل کی جنوبی پنجاب جتوئی کے علاقے میں، تو وہاں پر جیسے ہی محفل ہوا تو میں گیا تو مجھ سے انہوں نے اپنے علاقے کے بہت سارے کثیر تعداد میں لوگوں کو بلایا، اس میں کچھ غیر مسلک کے لوگ بھی تھے۔ جب وہ وہاں پر آگے بیٹھ گئے تو وہاں پر ہم نے اللہ کا ذکر شروع کروایا، تو وہاں پر ہم نے یا اللہ مدد کا ذکر شروع کروایا،
ہمارا عقیدہ بھی اہل سنت کا، ہم نے یا اللہ مدد کا ذکر شروع کرا بھائی ہم میں سے سب پریشان ہیں، سب اپنے جو ہے وہ سارے معاملات کو اپنی پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، چلے مانگیں، ہم نے سب اللہ کا ذکر شروع کروا دیا۔ اور جو مسجد میں قدرتی طور پہ کیسی روحانیت پھیل گئی، ایک ایسی روحانیت آ گئی کہ لوگوں نے وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لوگ رونے شروع کر گئے، لوگ رونا شروع ہو گئے۔ تو اچھا پھر کیا ہوا، ذکر کے بعد پروگرام ہو گیا، وہاں پر لنگر بھی تھا، لنگر بھی ہو گیا سب کچھ۔ پھر جب میں جانے لگا تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر کچھ دیوبند مسلک کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور اتنے زیادہ متاثر ہوا کہ وہ امام صاحب کے قریب ہو گئے۔ اب مجھے اطلاع مل رہی ہے الحمدللہ۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے سنیوں میں ہم بات کرتے ہیں کہ پہلے سنی ہوتے ہیں، اس طرح دیوبندی میں پہلے دیوبندی ہمیں ملتے ہیں، کچے قسم کے دیوبندی ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول کے نام پر ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اصل چہرہ انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اچھا اس میں ایک بات یہ بھی میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی طارق جمیل کی اگر کوئی بیان سن لے تو ہم ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کو برا کہنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے بھی ایک قریب کے ایک صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ طارق جمیل کی سن رہے تھے، ایک صاحب ہمارا ہے، انہوں نے بولا بھائی آپ اس کی کیا سن رہے تھے، گستاخی تھی فلاں فلاں فلاں۔ اب کیا ہو گیا کہ اس کا رویہ اتنا سخت تھا کہ وہ اس نے طارق جمیل کے معاملے کو پکا کر دیا۔ اب وہ ان کے ساتھ جو ہے اپنے 6 روزے نہیں 40 روزے سے لگا دیا، بالکل پکا کر دیا ہمارے اپنے رویے کی وجہ سے۔ اچھا ایک دوسرا کیس ہمارے سامنے آیا کہ طارق جمیل کے وہ بیان سن رہا تھا، طارق جمیل کے بیان کے سننے کے بعد ہمارے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو غصہ کروں گا تو یہ پکا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا چلو یہ طارق جمیل جو بیان کر رہا ہے وہ باتیں تو اچھی کر رہا ہے، میرے پاس ایک اور بیان ہے، وہ عالم صاحب بیان بہت اچھا کرتے ہیں، ان کا انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں آپ کو سنو گے، آپ بلا سنوں گا۔ تو انہوں نے رضا ثاقب مصطفی صاحب کا بیان انہوں نے دے دیا سننے کے لیے، ایک مرتبہ دیا، دوسرا مرتبہ، تیسرا مرتبہ۔ وہ خود بتا رہے ہیں کہ بولا میرے بیان دینے کی وجہ سے، بیان ان کو ورثب کرنے کی وجہ سے اب وہ صرف وہ ان کو رضا ثاقب مصطفی صاحب کو ہی سنتے ہیں۔ پہلے وہ 6 روزہ لگا چکے تھے، اب وہ وہاں پہ بھی نہیں جانتے، تو ہمارے بالکل پکے ہو گئے۔ تو ہمارے رویے کی وجہ سے نا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سخت رویے کی وجہ سے لوگ اگر کوئی اس طرف مائل ہوتا ہے تو ہم مزید حکم پختہ کر دیتے اس طرف، اگر نرمی کریں ہم تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ نرمی کی وجہ سے ہماری طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کا ذکر شروع کریں گے، ہمارے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے، کیونکہ آپ بھی عوام میں کام کرتے ہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کام کرنے کی، تو بعض جو دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا دوسرے جو لوگ ہم سے متنفر کرتے ہیں، ان میں ایک عنصر یہ بھی ڈالتے ہیں کہ یار یہ تو صرف نعت خوانی کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا اس بات پہ میں نے سوچا، تو پھر ہم نے اس پر یہ کام کیا کہ ہم اللہ کے ذکر کے نام پہ ان کو بلاتے ہیں، اس پہ ایک نعت بھی پڑھوا لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گا۔ نام کیا رکھیں گے؟ اللہ کے ذکر، حلقہ ذکر۔ اب ہم بھی یہاں پہ درس قرآن کرتے ہیں، بدھ کے دن کرتے ہیں، کتیان ہے ان کے اندر، تو نام کیا ہوتا ہے؟ درس قرآن و حلقہ ذکر۔ تو درس قرآن بھی ہوتی ہے، نعت خوانی بھی ہوتی ہے، سارے وہ معاملات اہل سنت چل رہے ہوتے ہیں، لیکن نام ہم نے دیا حلقہ ذکر۔ تو اس طرح حلقہ ذکر کے نام پر مساجد کے اندر ہم جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں، اور جو پل قسم کے دیوبندی ہوتے ہیں وہ ہمارے امام کے قریب ہو جائیں گے، اس طرح ہمارا امام مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا امام مضبوط ہوگا تو ہماری مسجدیں بس اوقات چلی جاتی ہیں، یعنی کمیٹی کے اندر دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس سے اگر امام کی کسی غلطی کی یا کمزوری کی وجہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جب لوگ ہمارے قریب آ جائیں گے ہمارے امام کے، تو پھر انشاءاللہ وہ مسجد بھی ہماری مضبوط رہے گی اور امام کو پھر نکالنا بھی اتنا آسان نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کا ذکر مل کے کریں اور اس کو فروغ دیں، اور اس کے لیے ہمارا امام اپنی مسجد میں خود اپنے طور پر یہ کام شروع کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فوائد انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گے، اور بہت جلد ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے اگر خان صاحب کا بھی تجربہ ہے، اگر مجھے اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ بہتر ہے صف جو سلسلہ ذکر کرنے کا ہے وہ آپ اگر آئیں آپ کروائیں گے تو ایک سلسلہ چل پڑے گا، وہ امام کے سر پر ڈال دیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ صحیح انتظام تو یہی کریں گے آپ، جی، ہمیں خاص مسائل حلقہ آپ کے ساتھ آپ خود تشریف لائیں اور وہاں جو ہے وہ امام صاحب کو آپ کہیں تو عوام کو جمع کرے، پھر آپ ذکر کرائیں، پھر بیان ہو آپ کا، دعا کریں، واپس آ جائیں گے۔ اس کی تاریخ پہلے سے مقرر ہو، جی جی فلاں تاریخ کو یہاں ایسے ذکر ہو۔ صحیح، امام صاحب کیا ہے؟ صحیح مساجد میں بلدیہ ٹاؤن میں 8 سے 10 جگہوں پہ آپ کرنے کیا جائے، چند جگہوں کا انتخاب کیا جائے، پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے۔ ایک دن زیادہ کریں گے تو اس میں بھی پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ جی بہتر ہے اگر ائمہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم خود، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم خود آپ کی مسجد میں آ کر اللہ کے ذکر کا اس طرح کا ہلکا بیان کر لیتے ہیں، تو پھر ہم انشاءاللہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ میں مسجد ہوتی اور کس کام کے لیے؟ صحیح مسجد ہوتی اس کام کے لیے یہ وہ کام ہے، آپ کسی اور کی بھی مسجد میں چلے جائیں گے نا، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں ڈرائیور صاحب وہیں جا رہے ہیں، دوسروں کے پاس بھی جائیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ اس کو۔
انشاءاللہ جیسے ہی میرا یہ دورہ مکمل ہوتا ہے، یہ KPK کا دورہ ہے ہمارا تقریباً 12 سے 15 دن کا، اس کو مکمل کر کے آتا ہوں۔ عید کے بعد انشاءاللہ مساجد کے حوالے سے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا۔ ایک تو بات یہ کرنی تھی، دوسری بات یہ کرنی تھی کہ ہماری مساجد میں جو نمازیوں کی تعداد کی کمی ہے، اس کو ہم دور کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کے دور کرنے کے 2 طریقے اس پر ہم نے غور کیا تو ہمیں اس کے فوائد نظر آئے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ امام اپنی مسجد میں اپنے نمازیوں کے ساتھ مل کے جو پکے نمازی ہیں ان کے ساتھ جا کر، اگر وہ جیسے یہاں پر شہر میں تو الحمدللہ ہمیں ترک مسجد وہ بھری بھی ہوتی ہے، لیکن تمام مسجد کا یہ حال نہیں ہے، وہ اگر امام کے ساتھ نمازیوں کے ساتھ مل کر اور دعوت کا سلسلہ شروع کرے نماز کے حوالے سے، کسی دکان پہ جا کر، کسی گھر جا کر، تو اس طرح بھی سلسلہ ہو سکتا ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ ایک یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ آسان ہے، اگر مسجد میں امام بچوں کو پڑھا رہا ہے یا مسجد میں امام جو ہے مؤذن بچوں کو پڑھا رہا ہے، اس کو اگر ذہن دے امام صاحب یا امام صاحب خود جو ہے وہ اس پر کام کریں کہ مسجد میں جو پڑھنے والے بچے ہیں، جو سمجھدار بچے ہیں، تھوڑے بڑے بچے ہیں، ان کو کہیں کہ آپ نے بیٹا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء مسجد میں پڑھنی ہے، اور امام صاحب یا مؤذن جو ان کا استاد ہیں وہ صرف اس سے پوچھ گچھ کریں، بیٹا آپ نماز پڑھنے آئے تھے، مارے نہیں، صرف پوچھ گچھ کریں۔ ہم نے یہ بات دیکھی کہ صرف استاد پوچھتا ہے نا، وہ بھی کافی ہے بچوں کے لیے، بیٹا آپ نہیں آئے تھے۔ اچھا، جو بچے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان بچوں کو تھوڑا سی اس کی حوصلہ افزائی کر دی جائے، کچھ نہ کچھ گفٹ کے نام پہ تھوڑی سی کچھ ٹرافی دے دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح بچوں کی تعداد نماز کے حوالے سے ہمارے بڑھ جائے گی، اور بچوں کو پابند کریں کہ جو بچے نماز پڑھنے کی اعلان، بچوں سے مراد سمجھدار بچے وہ مسجد میں شور نہ کریں اور مسجد کے آداب ان بچوں کو بتائے جائیں۔ ایک تو یہ، اس سے نمازی کی اس سے ہمارے بچے پکے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ہم نے غور کیا، ہمارا بوڑھا جو بے نمازی، جس کی سفید داڑھی ہو گئی ہے، وہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہم نے جب غور کیا نا تو ایک بات ہمارے سامنے آئی، وہ یہ آئی کہ جو بوڑھا جو بے نمازی ہے یہ بچپن سے بے نمازی تھا، بچپن میں سے اس کی کسی نے تربیت نہیں کی تھی نماز پڑھنے کے حوالے سے، بچپن اس کا ذہن ہی نہیں بنا، پھر جب وہ جوان ہو گیا تو ذہن تھا ہی نہیں نماز پڑھنے کا، اب اور بڑھ عمر میں آ گیا، 40 سال کی عمر ہو گئی، اب اس کا ابھی بھی ذہن نہیں نماز پڑھنے کا۔ کبھی کبھی نماز پڑھنا الگ ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھنا اس کو نمازی کہا جاتا ہے۔ پھر جب بوڑھا ہو گیا، سفید داڑھی ہو گئی، اب وہ کیونکہ اس کی عادت ہی نہیں تھی، اس لیے بے نمازی رہا اور بے نمازی مر گیا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مستقبل کا نمازی بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جوانی میں بھی نمازی بنے، یہ بڑھاپے میں بھی نمازی بنے، تو ابھی سے بچوں کی ذہن سازی ہمیں کرنی پڑے گی اور اپنے بچوں کو نماز کا ذہن دینا پڑے گا۔ انہی بچوں کے ذریعے کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ان بچوں کو نمازی بنا دیں گے۔ پھر ایک کام ہو سکتا ہے، ان بچوں سے ایک اور کام ہو سکتا ہے، وہ کام یہ ہو سکتا ہے کہ انہی بچوں کو میں سے کسی کہیں کہ آج بیٹا آپ کے ابو کو بولنا، آپ کے ابو سے میری ملاقات کروانا، میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر کریں۔ دیکھیں، امام یہ کر سکتا ہے، ہم چاہتے ہیں جو یہ استاد یہ کام کر سکتا ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ کا ذکر کریں، تو اب کیا ہوگا کہ اس کے والد کو آپ نے بلا لیا، اس کے والد کے ذریعے آپ اس کو کہا کہ بھائی میں آج اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں، آپ 2-4 جو محلے کے لوگوں کو بلا لیں، ہم مل کے اللہ کا ذکر کریں، کچھ کرنا نہیں، بس لنگر ونگر ہم نہیں کھائیں گے، بس یہ آپ نے ایک بچے کے گھر شروع کر دیا۔ دیکھیے بچہ کیا ہوتا ہے، دیکھا دیکھی ہوتا ہے، آج اس کے گھر تو میں کل میرے گھر، تو کیا ہوا کہ آپ کی وجہ سے، امام کی وجہ سے یا مؤذن کی وجہ سے ایک بچے کے گھر میں یا 2 بچوں کے گھر میں یا 3 بچوں کے گھر میں جب یہ اللہ کا ذکر شروع ہو جائے گا نا، پھر یہ لین لگ جائے گی، پھر انشاءاللہ اس مسجد کا امام پورے محلے کے اندر اللہ کا ذکر شروع کروا سکتا ہے اس طریقے سے۔ اچھا، اس کا تجربہ مجھے بھی ہوا ہے، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے جب اپنے محلے میں یہ مدرسے کے ذریعے شروع کیا تھا تو پھر بس اوقات ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کو ٹائم دیں، یعنی ذکر کی اتنی زیادہ محفل ہمارے پاس آ جاتی۔ پھر کیا ہوا کہ آپ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے طور پہ ذکر کی محفل شروع کر رہے تھے، ہمارے پاس کچھ لوگ آ گئے، ہم کبھی کسی گھر جا کے ذکر کرواتے ہیں، مجھے دیکھ کے میرے بیٹے نے بھی شروع کروا دی، اس نے اپنے بچوں کا ایک گروپ بنا لیا، اس نے کبھی کسی بچے کے گھر، کبھی کسی کے بچے کے گھر جو ہے وہ ذکر کا ہلکا شروع ہو گیا۔ اچھا، تیسرا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں جب ذکر کا ماحول ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیوی، آپ کی جو ایریا ہے، اس کے اوپر بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اب ہمارے گھر کی خواتین کا بھی ذہن بنا ہے کہ ہم خواتین مل کر کسی کے گھر پر یا ہمارے گھر پر خواتین آ جائیں، ہم مل کے اللہ کا ذکر کر لیں۔ دیکھیں، اللہ کے ذکر کے نام پر آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کی وضو صحیح کروا سکتے ہیں، ان کا غسل کے مسائل صحیح کروا سکتے ہیں، ان کی نمازیں صحیح کروا سکتے ہیں۔ یہی تعلیم ہم اپنی اہلیہ کو دے دیں، امام اپنی بیوی کو مسائل سکھا دیں، نماز کو پڑھنا سکھا دے، اس کو قرآن پڑھنا سکھا دے، اس کو اللہ کا ذکر سکھا دے، تو آپ کی بیوی کے ذریعے محلے کی خواتین کی آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔
اسی طرح بچوں کے ذریعے آپ جب ہلکا ذکر لگائیں گے کسی گھر کے اندر تو وہاں پر آپ کسی دن اپنے وضو کے فرائض سکھا دیے، کسی اور کے گھر گئے وہاں غسل کے فرائض سکھا دیے، تیسرے کے گھر گئے وہاں نماز کے حوالے سے سکھا دیا۔ ہم نے اس سلسلہ چلایا تھا کہ ایک جگہ ہم نے جو ہے وضو کا طریقہ سکھا دیا، دوسرے گھر ہوا کیونکہ محلے میں ہو رہا تھا وہاں پہ غسل کا طریقہ ہو گیا، تیسرے میں تیمم ہو گیا، چوتھے میں نماز کی شرائط ہو گئے، پھر فرائض ہو گئے، پھر نماز کے پریکٹیکل ہو گیا۔ تو اس طرح کہ ہم نے کیا وضو سے اٹھا کر نماز جنازہ نماز عید تک ہم لے گئے۔ یہ جو چند چیزیں ضروری ہیں جو مسائل کے حوالے سے، تو اس طرح ہم جو ہے وہ پورے محلے میں کام کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں جو دیوبندی بن جاتے ہیں ہمارے لوگ، تو یہ جو تبلیغی لوگ نہیں چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی ہمارے محلے میں ہم دیکھا کہ اگر کسی کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں کہ نماز کے نام پر وہ لے جاتے ہیں، آج آ جائیں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، وہ اسپین سے آئی ہے، وہ چائنا سے آئی ہوئی ہے، آئی ہم کی زیارت کرتے ہیں، دور سے لوگ آئے ہیں اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے، آئے کم سے کم ان کے پاس بیٹھ تو جائیں، ان سے ملاقات تو کر لیں۔ اس طرح کر کے وہ ہمارے لوگوں کو لے جاتے ہیں، ایک مرتبہ لے گئے تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، ان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے چھوڑتے نہیں ہیں، وہ لے جاتے ہیں، چلو نماز کے لیے آج وہاں پر آئے، آج فلاں جگہ آئے، ان کو کبھی چائے پرانے لے گئے، کبھی کھانا کھلانے کے لیے لے گئے، چھوڑتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کرتے کرتے ہمارے قریب کو 2 بندوں کو انہوں نے دیوبندی بنا دی۔ اب وہ سیروزہ لگا کے ان کے ہمارے قریب کے چند گھروں کے اندر باقاعدہ ایک جگہ تو انہوں نے مدرسہ بھی کھول لیا۔ تو میں نے ایک بات کو غور کیا کہ یہ لوگ کتنے پکے ہوتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، کسی نہ کسی طور پر بندے کو قریب کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ مدرسہ کھول لیا انہوں نے۔ تو یہ کام جب وہ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کے نام پہ دیکھا، اللہ کے ذکر حضرت بھی فرما رہے تھے، اس کا کون منع کرے گا؟ اللہ کے ذکر سے کوئی نہیں منع نہیں کرے گا۔ پھر ہماری وجہ سے ہمارا پورا محلہ محفوظ ہو سکتا ہے، مسلک مضبوط ہو سکتے ہیں۔ جب محلے میں امام صاحب جا رہے ہیں، ہر کسی کے گھر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی بیوی ہر جگہ ذکر کروا رہی ہے، تو امام بھی مضبوط، مسجد بھی مضبوط، مسجد بھی نہیں جاتی۔ مسلک کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ اصلاح کے نام پہ کام، یعنی ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس طرح مقصد یہی تھا کہ ہم مساجد میں ائمہ سے باہم رابطے میں رہیں، اور رابطے میں رہنے کے بعد میں بھی آپ سے رابطے میں رہوں گا، آپ بھی مجھ سے رابطے میں رہیں، باقاعدہ میں خود آپ کی مسجد میں کے ذکر کرواؤں گا۔ اس طرح ہم امام کے ساتھ مل کر گھر گھر جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی محفل انشاءاللہ ہم کروا سکتے ہیں۔ اس کو چند مہینوں لگیں گے، ہو سکتا ہے سالوں لگ جائیں، یہ ہماری پوری زندگی کا کام ہے، ہمارے آنے والے انشاءاللہ اس کام کو کرتے رہیں گے، لیکن ہم بنیاد ڈالیں گے۔ اگر ہم نے اس کام کی بنیاد نہیں ڈالی تو مسلکاً مزید ہم کمزور ہو جائیں گے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ جہاں مسلکاً ہم ایک دوسرے یعنی ہماری مسلک کے لوگوں سے تنظیم حوالے سے، آستانوں کے حوالے سے جو اختلافات کے شکار ہے، تو میں تو کہوں گا اللہ تعالیٰ میرے دل سے بھی چیزیں نکال دیں، اور آپ لوگوں کے دل سے بھی چیزیں نکلنی چاہیے۔ ہم دین کا بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر اگر بغض کی نہ حسد عداوت ہمارے اندر رہے گی تو پھر ہم اس کے اندر جلتے رہیں گے، اور پھر کام نہ خود کریں گے نہ دوسروں کو کرنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ مقصد بلانے کا یہی تھا کہ ہم مساجد میں یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو تعاون ہمیں درکار ہے، آپ ہمیں جگہ دیں، ہمیں آنے دیں، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اور آپ ہی کے ذریعے انشاءاللہ آپ ہی کے محلے میں آپ ہی کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے ذکر کے کام کے طریقے بہت سارے ہیں، ان میں سے بچوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، اپنی اہلیہ کے ذریعے کر سکتے ہیں، آپ گھر گھر جا کے اللہ کے ذکر کی محفل کر سکتے ہیں۔ جہاں پر جہاں پختون علاقے ہیں یا بعض ایسے بلوچستان کے علاقے ہیں، وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا وقت وہاں پر ہمیں نعت خوانی کا ماحول نہیں ملتا، درود السلام کا ماحول بھی ہمیں وہاں پر نہیں ملتا، تو وہاں پہ بعض لوگ مضبوط ہوتے ہیں۔ بعض جگہ ایسی کہ وہاں پر یعنی ہماری کسی بھی تنظیم کا کام ہی نہیں ہے، بعض ایسی جگہ بھی ہمیں ملی ہے، تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر اب درود السلام یہ نہیں کریں، وہاں پر صرف اللہ کا ذکر کریں اور دعا کریں بس، تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اس پر مل جائیں، ایک ہو جائیں، اور ایک ہو کے انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ عید کے بعد باقاعدہ ہم مساجد میں آئیں گے اور انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ تمام لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم اپنی مسجد میں آ کر کام کرنے کی تمام ائمہ کا، علماء کرام کا، تنظیمات کے لوگوں کا، اور سیلانی والوں کا، برکاتی فاؤنڈیشن، رہبر فاؤنڈیشن جنہوں نے یہاں پر بھیجے ہیں، اور دیگر لوگوں کا، ناصر خان صاحب کا، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے میری درخواست پر یہاں پر تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکت عطا فرمائے۔ عید کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ اگر آپ چاہیں تو ابھی بھی شروع کر دیں، لیکن ہم مساجد میں انشاءاللہ اپنے طور پر آپ لوگوں کی مساجد میں آئیں گے، اور کسی نہ کسی مسجد میں یعنی نماز میں آنے سے پہلے آپ کو بتا دیں گے ایک دن پہلے ہی کہ ہم آنے والے انشاءاللہ مل کر ذکر کریں گے۔